ज़ाने इश्क एपिसोड 38 पार्ट 2। क्या हुआ यार, कुछ तो बताओ। नौशीन ने कशिश को थपथपाया। कशिश आंसुओं भरी आंखें लिए पीछे हुई। यार क्या बताऊं। वो पीछे होकर अब सोफे पर बैठने लगी। मेरा निकाह हो गया है। नौशीन ने हैरान होते कशिश को देखा। क्या मतलब निकाह? तुम ठीक तो हो? ये क्या कह रही हो? तुम आज ही तो वापस आई हो। नौशीन के अनगिनत सवालों से वो झुंझला चुकी थी। यहाँ आने की वजह से मेरी मौत का सामान तैयार हुआ है। ना मैं यहाँ आती और ना अजलान भैया को गुस्सा आता और ना ही वो मेरी शादी करवाते। उन्होंने मेरी शादी शम्स से करवा दी यार। कशिश सोफे पर बैठते सर थाम गई। शम्स? वो जिसके साथ तुम स्कूल और कॉलेज आती थी, जिस पर तुम्हें गुस्सा आता रहता था? कशिश ने नौशीन को देखा, फिर अपनी हालत पर मातम कना होते बोली, हाँ हाँ वही। कशिश ने अपने घुंघराले बाल मज़ीद उलझाए। यार लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? वो तो ड्राइवर था ना? नौशीन ने अपने जहन पर जोर देते सवाल किया। नहीं यार, वो ड्राइवर नहीं थे। हाँ अलबत्ता मुझे ड्राइवर ज़रूर लगते थे। वो तो भाई के दोस्त थे, लेकिन मुझे कतई पसंद नहीं थे। हर वक्त होश जमाते थे, अपनी बातें मनवाना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें ड्राइवर बोलकर जिच करती थी। और आज वो मेरी ज़िंदगी पर काबिज़ होकर बैठे हैं और मुझे जिच कर रहे हैं। कशिश ने अपने दिल की रवादार सुनाई। ओह। नौशीन अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई और ख़ुद ही अपना मेकअप करने लगी, क्योंकि देर हो रही थी। ऊपर से कशिश खुद परेशान थी। कशिश ने उसे देखा जो अब भी बेस लगा रही थी, तो कशिश अपनी हालत नज़रअंदाज करते ड्रेसिंग टेबल पर जाते नौशीन के पीछे खड़ी हो गई। लाओ दो। उसने नौशीन के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर लेते बेस लगाना शुरू किया। तो अब तुम क्या करोगी यार? नौशीन ने परेशान होते कशिश को देखते सवाल किया। पता नहीं, फ़िलहाल तो दिमाग सुन्न हुआ है। मुझे तो रोने या मातम करने का वक्त भी नहीं मिला, ऊपर से भैया की इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसने अजलान शाह की बातें नौशीन के गोश गुजार कर दी। इतने में दरवाज़ा बजने लगा। नौशीन बच्चे, दरवाज़ा खोलो, दूल्हा वाले आ चुके हैं। ये नौशीन की माँ रुझान की आवाज़ थी। जी मम्मा, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, नौशीन ने जवाब देते अपनी माँ को टाला। उसकी माँ चली गई थी। यार अशर मुझसे बार बार तुम्हारे बारे में सवाल कर रहा था कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, आज तक कहाँ थी। मैंने उसे बताया कि तुम आज ही लंदन से वापस आई हो। मैंने उसे बताया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। आई थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू। और अब तुम ऐसे उसे कैसे फेस करोगी? याद नहीं कि भाई की शादी में क्या क्या हुआ था? नौशीन ने कशिश को अपने भाई की बातें याद करवाई। भाई की शादी की बातें याद करवाईं तो कशिश ठंडी आहें भर कर रह गई। नौशीन, कशिश ने बेस सेट करते अब उसकी आंखों पर आई मेकअप करना शुरू किया। मुझे एक एक बात याद है और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। और शम्स जिस तरह का इंसान है, नौशीन तुम नहीं जानती। पिछले 4-5 घंटों में जो जो हुआ और मैंने जो जो झेला है, कैसे बताऊं? ही इज़ जस्ट एन अनकाउट विलेजर हु वांट्स टू डोमिनेट मी एंड आई डोंट लाइक इट। यू नो माई नेचर एज वेल। मुझे ऐसे पेंडू गवार लोग पसंद नहीं आते जो अपनी बीवी पर ऐसे हुक्म चलाना जानते हैं या उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जानती हो, जब से यहाँ आई हूँ मेरे नाक में दम कर दिया है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, पैंट शर्ट को पहनना भी अजाब बना दिया है। मेरे सर में दर्द कर दिया है यार। मुझे अपनी मर्ज़ी से अब सांस लेना भी नसीब नहीं हो रहा है।
یو وونٹ بلیو می نوشین، اس شخص نے مجھ سے میرا موبائل تک چھین لیا ہے اور اب وہ میرا موبائل چیک کر رہا ہے۔ کشش کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ہی از جسٹ سو ٹاکسک یار، ہاؤ کین آئی اسپینڈ مائی لائف ود دیٹ ولیجر۔ نوشین کا آئی میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ نوشین کا آئی میک اپ ہو چکا تھا۔ نوشین نے آنکھیں کھولتے کشش کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے۔ تو تم اب کیا کرو گی یار؟ نوشین کو اپنی پکی سہیلی کی باتیں سن کر دکھ ہونے لگا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مصیبت سے اپنی جان کیسے چھڑواؤں۔ کشش نے کانٹور پاؤڈر اٹھایا اور نوشین کو لگانے لگی۔ میرا سر درد سے پھٹے جا رہا ہے، اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی تو ٹپیکل مردوں کی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بھرم دے رہا ہے، مجھے دھمکی لگا رہا ہے۔ کشش کی آنکھ سے 2 آنسو بہہ کر رخسار پر گر گئے۔ کیا کروں؟ تم ہی کوئی مشورہ دو۔ کشش نے فیس پاؤڈر اٹھا لیا اور اب نوشین کا میک اپ سیٹ کرنے لگی۔ یار، تمہارے ہٹلر بھائی نے تمہاری زندگی خراب کی ہے، اب اس میں کیا کہوں؟ فرحان کی مدد لو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سمجھے اور تمہارا ساتھ دے۔ فرحان تو یہاں ہے ہی نہیں۔ فرحان بھائی نہ جانے کب آئیں گے اور کتنے دن بعد۔ تب تک یہ شخص میری عزت کو اپنا بنا چکا ہوگا، وہ بھی پورے استحقاق سے، اپنا حق سمجھ کر۔ I will have no option left except to accept him۔ ایک مرتبہ پھر دروازہ بج گیا تھا۔ کشش نے دروازہ کھول دیا اور نوشین اپنی جویلری پہننے لگی۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ نوشین کا دلہا کھڑا تھا۔ اسفند بھائی آپ؟ کشش اسفند کو بخوبی پہچانتی تھی۔ نوشین کی لو میرج ہو رہی تھی اور اسفند اسے کالج کے زمانے سے پسند تھا۔ آپ تو کشش ہیں نا؟ اسفند نے مسکرا کر پوچھا، جو عمر میں لگ بھگ 23 سال کا تھا اور اس سے 3 سال بڑا تھا۔ جی اسفند بھائی۔ کشش پورے 20 سال کی تھی، لیکن اس کے شناختی کارڈ میں 2 سال بڑھے ہوئے تھے کیونکہ اسکول میں 2 سال جمپ کیا تھا، اس لیے 20 سال کی عمر میں گریجویٹ کر کے بیٹھی تھی۔ شمس کشش سے پورے 8 سال بڑا تھا۔ کشش جھجکتے ہوئے پیچھے ہو گئی تھی جبکہ نوشین اپنی جویلری پہن چکی تھی، بس اب لپسٹک لگوانی تھی اور بندیا سیٹ کرنی تھی، پھر دوپٹہ۔ اسفند روم میں داخل ہوا، پھر نوشین کے پاس چلا گیا۔ میڈم، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ کب سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے؟ اسفند نے مسکرا کر اسے ڈریسنگ مرر میں دیکھا۔ اسفند یار، ابھی آپ جائیں نا یہاں سے، میں اب تک تیار نہیں ہوئی۔ نوشین منمنا کر ناراض ہونے لگی۔ اچھا نا، میں بس دیکھنے آیا تھا کہ میری حسین سی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو، اسفند نے پیار سے کہا تو کشش انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم ایسے کپڑے پہن کر بدصورت لگ رہی ہو، شمس کی آواز ہتھوڑا بن کر اس کے کانوں پر برسا تھا۔ اور نوشین جس نے ابھی لپسٹک تک نہ لگائی تھی، اسفند اسے پیمپر کر رہا تھا جیسے وہ دنیا کی حسین لڑکی ہو۔ کشش نے انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جب کمرے میں اشر داخل ہوا۔ السلام علیکم اسفند بھائی۔ اسفند بھی گڑبڑا کر مڑا اور خود کو کمپوز کرتے اب اشر سے ملنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک۔ اشر کی نگاہیں تو بس کشش کے اوپر تھیں جو اسے اوپر سے نیچے تک نہار رہا تھا۔ کشش، کیسی ہیں آپ؟ اشر کے لہجے میں دکھ تھا۔ جی میں ٹھیک۔
कशिश ने खुद को कंपोज किया और फिर बेचैन होते अपना पहलू बदलते नौशीन के पास जाना मुनासिब समझा। वो लिपस्टिक उठाते नौशीन को लिपस्टिक लगाने लगी। तुम्हें अशर से बात करनी चाहिए, नौशीन ने धीरे से कशिश को कहा। कशिश ने एकदम ही अशर को देखा जो उसे ही देख रहा था। कशिश एकदम कंफ्यूज सी हो गई। मैं क्या बात करूँगी? कशिश ने धीरे से नौशीन के पास खड़ी हुए सरगोशी की। अपनी सूरत हाल बताओ, उससे बात करो। कम से कम वो इतना तो डिज़र्व करता है कि तुम उसे एक्सप्लेन करो। नौशीन ने कशिश को समझा कर कहा तो वो नौशीन की बिंदिया सेट करने लगी। उसने अशर को देखा। 6 फीट कद, हल्की हल्की दाढ़ी, मूछ, उम्र 22 साल। वो ना सिर्फ उसका हम उम्र था बल्कि खुश मिजाज होने के साथ एक ठहरा हुआ इंसान था जो जज्बाती तो बिल्कुल भी नहीं था, जो औरत को स्पेस देना अपना फ़र्ज समझता था। या फिर वो ऐसा लग रहा था जैसे कशिश ने सोचा था, एक आइडियल इंसान जिसे वो खुशी खुशी अपना हमसफ़र बनाती। लेकिन हुआ तो वो जो किस्मत को मंजूर था, और किस्मत को तो ये मंजूर था कि वो शम्स की बीवी बनती। उसने अशर को देखा, फिर वह मुश्किल अपनी नज़रें फेरते नौशीन का दुपट्टा सेट किया। नौशीन, मैं क्या कहूँगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैडम जल्दी तैयार हो जाएं, असफद ने प्यार से नौशीन को देखते कहा। बस हो गई असफन, नौशीन ने पलट कर प्यार से कहा और फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करते खड़ी हो गई। नौशीन ने कशिश के कंधे पर हाथ रखा। अशर से बात कर लो, ये सही मौका है। हम जा रहे हैं रूम से, तुम बात कर लो। नौशीन ने अपने तय मशवरा दिया और फिर वहाँ से असफंद को चलने को कहा और वहाँ से निकल गई। अशर जो सोफे से खड़ा कशिश को देख रहा था। अशर जब वहाँ से जाने लगा तो कशिश ने अशर को आवाज़ दी। अशर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कशिश बोली तो असफंद ने पीछे मुड़ते पहले कशिश को देखा, फिर अशर को और फिर नौशीन को। नौशीन ने असफंद का बाजू थामा और उसे खींचकर वहाँ से निकलते रूम बंद कर दिया। वो बाहर कॉरिडोर में खड़े अब उन दोनों को अलग से स्पेस देने लगे कि दोनों बात कर लें। इसलिए वो बाहर रेलिंग पर खड़े नीचे का मंजर एंजॉय करने लगे। फिक्शनल राइटिंग विच कपल इज़ योर फेवरेट, वोट हो जाए अगली वीडियो किस कपल पर चाहिए आपको। जल्दी जल्दी से नीचे उस कपल का नाम लिखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टारगेट पूरा करने के फ़ौरन बाद मिल जाए। अज़लान इश्क की अनसेंसर्ड एपिसोड्स आपको मेरे व्हाट्सएप से मिलेंगी। उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं, जिसमें 10 to 12 एपिसोड्स हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं। रियान यज़दानी फ़ाइल को देखते केस की स्टडी कर रहा था जब थाने का SHO उसके कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा कर अंदर दाखिल हुआ। रियान, सर, आपने बुलाया? वो सीधा खड़ा हुआ था। इल्ताफ़ जो कि SHO था और रियान यज़दानी से रैंकिंग में नीचे था, दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ। ना ही इजाज़त ना तवक्कुफ़। इल्ताफ़ के कदमों की आवाज़ जानबूझकर बुलंद थी। उसने ना सीधा खड़ा होना मुनासिब समझा और ना ही सैल्यूट किया, बस एक हल्की सी बेपरवाही के साथ बोला, रियान सर। नाम ऐसे लिया जैसे रैंक कोई मायने ही ना रखता हो। DSP रियान ने फ़ौरन सर नहीं उठाया। उसने हाथ में मौजूद फ़ाइल को आहिस्तगी से बंद किया, मेज़ पर दुरुस्त ज़ाविये से रखा और फिर नज़रें उठाईं।
اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن وہ خاموشی اور ٹھہراؤ لیے خود کو کنٹرول کرتے اب الطاف کو دیکھنے لگا۔ تم نے بغیر اجازت میرے کمرے میں قدم رکھا ہے، ریان یزدانی نے نہایت پرسکون مگر کاٹ دار آواز میں کہا۔ تم نے اپنے آن ڈیوٹی سینئر افسر کو سیلیوٹ نہیں کیا اور پھر تم نے میرا نام لیا۔ جانتے ہو یہ کتنے سنگین جرم ہے؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اب بھی بلند نہیں تھی مگر کاٹ دار اور وزندار تھی۔ تینوں باتیں مل کر صرف بدتمیزی نہیں بنتی، یہ ان سب آرڈینیشن ہے۔ اس نے لفظ کو واضح طور پر ادا کیا، جیسے قانون کی شق پڑھ رہا ہو۔ ان سب آرڈینیشن، اس کا مطلب جانتے ہو؟ تم ایک ایس ایچ او ہو اور تمہارا رینک مجھ سے چھوٹا ہے۔ یو آر مائی سب آرڈینیٹ۔ ریان نے چلتے چلتے اب الطاف کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ سرد نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے بتائیے کہ میرے وائس اوور کے ساتھ میری ویڈیو کون کون سنتا ہے۔ پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں چاہوں تو اسی لمحے تمہیں شو کاز نوٹس جاری کر سکتا ہوں۔ تمہاری یہ حرکت تمہاری سروس فائل کا مستقل حصہ بن سکتی ہے۔ آواز میں صاف دھمکی تھی، حقیقت بھی ایسی تھی، کاٹ کھانے والی۔ سر، الطاف پاؤں اٹھاتے اب سر تک ہاتھ لے گیا، سیلیوٹ کرنے لگا۔ الطاف کی نظروں میں بغاوت تھی، ریان سے جلن اور حسد تھی جو اس کی نظروں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ریان اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اسے وارن کر رہا تھا۔ میں چاہوں تو تمہارا فوری تبادلہ اس تھانے سے باہر کروا سکتا ہوں، اور اگر میں یہ لکھ دوں کہ تم نظم و ضبط کے اہل نہیں تو تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ ریان یزدانی لمحے بھر کو رکا، جان بوجھ کر پاز لیا اور پھر گویا ہوا۔ انکوائری، سسپینشن کی سفارش، یہ سب بغیر کسی چیخو پکار کے کر سکتا ہوں۔ ریان یزدانی نے ہلکی سانس بھری، جیسے خود کو بھی قابو میں رکھنا چاہا ہو۔ آئندہ اس کمرے میں میری اجازت کے بنا داخل مت ہونا۔ تم دروازے پر کھڑے رہو گے جب تک اجازت نہ ملے، اور یہاں میرے رینک کے حساب سے مجھے سیلیوٹ کر کے سر کہو گے، نہ کہ میرا نام لوگے۔ یہ تمہاری تیسری اور آخری غلطی تھی جسے پچھلے 5 سالوں میں معاف کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے یہ غلطی کی تو تمہارا سسپینشن آرڈر میں نکالوں گا۔ ریان اس کے چہرے کے قریب کھڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر باندھتے سرد رویے سے بولا تھا۔ ایس ایچ او الطاف نے ہلکا سا سر جھکایا۔ آواز میں بظاہر نرمی تھی، رگوں میں جنون اور آنکھوں میں ضد چھپی ہوئی تھی۔ سر، اگر بدتمیزی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے فائل آپ کی ٹیبل سے بشیر کے ذریعے منگوائی تھی، اس میں مجھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے تھے، بس اسی لیے۔ نہیں الطاف، ریان یزدانی طنزیہ مسکرایا۔ اس کی آواز نرم مگر کاٹ دار تھی۔ تم نے فائل اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہیں کچھ لکھنا تھا، تم نے اس لیے اٹھائی کیونکہ تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، اور تمہاری یہ جرات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ فائل میرے آفس کی پراپرٹی تھی، ایک انڈر انکوائری کیس کا حصہ۔ تمہیں اگر کوئی نقطہ شامل کرنا تھا تو تم پراپر الگ رپورٹ تیار کرتے، چینل کے ذریعے اسے سبمٹ کرتے، لیکن تم نے فائل خود سے اٹھانے کی جرت کی ہے۔ تم نے حد پار کی ہے۔ ریان گہری نظروں سے الطاف کو دیکھتے گویا ہوا۔ تم نے بشیر کو کہہ کر فائل منگوائی، میرے آفس اسٹاف کو بائی پاس کیا۔ تم نے ایڈمنسٹریٹو وائلیشن کی ہے۔ تم ایس ایچ او ہو، فری ایجنٹ نہیں۔ قانون نے تمہیں اختیار دیا ہے، آزادی نہیں۔ ریان یزدانی کے اعصاب چٹانوں کے سے مضبوط تھے۔ وہ اپنی چیئر کھسکاتے اب بیٹھنے لگا۔ اگر ہر ایس ایچ او ایسے اپنی سہولت سے فائلیں اٹھانے لگے تو پھر رپورٹس، ریکارڈ اور ثبوت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب ریکارڈ کویشنیبل ہو جائے تو ذمہ داری مجھ پر آتی ہے، تم پر نہیں۔ سر، میں معذرت کرتا ہوں۔ الطاف نے نہ چاہتے ہوئے بھی معافی مانگی کہ اگر ریان نے اسے کھڑے کھڑے شو کاز نوٹس دے دیا تو اس کے ہاتھ سے سب نکل جائے گا، اور اس نے پچھلے 5 سال سے اس لیے محنت نہیں کی تھی۔ معافی تم نے مانگ لی، وہ نوٹ کر لی گئی۔ I want your written apology in 15 minutes with detailed description once you leave here۔ اور یاد رکھنا، اگلی بار اگر تمہیں کچھ لکھنا ہو تو فائل نہیں اٹھاؤ گے، تم رپورٹ لکھو گے، دستخط کرو گے اور مجھے سبمٹ کرو گے۔ یس سر۔ الطاف سیلیوٹ کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ریان یزدانی اب فائل کو کھولے اس میں رد و بدل دیکھنے لگا۔ ریان یزدانی کو الطاف پر شک ہونے لگا۔ ساجد مرڈر کیس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیس کو دھیان سے پڑھنے لگا۔ بنا دن کا کھانا کھائے وہ اب 4 بجے اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ 5 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن وہ گھر پر دیر سے آتا تھا کیونکہ زویا کے کیس کے سلسلے میں کام کر رہا ہوتا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا تو وہاں کوئی میسج نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ یشما نے معافی مانگی ہوگی، لیکن وہاں کوئی میسج نہ دیکھ کر اس کا موڈ قدرے خراب ہوا۔ اس نے یشما کے نمبر کو پچھلے 1 سال سے سیو کر رکھا تھا، لیکن پورے 1 سال میں یشما کو صرف 2 مرتبہ کال کی تھی۔ وہ گزرے لمحوں میں کھو سا گیا۔ پاسٹ اسٹارٹڈ، ماضی کی یادیں۔ عید کا دن تھا جب ریان یزدانی نے یشما کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ ریان یزدانی بہت دنوں سے اپنی سوچوں سے پریشان اور تنگ تھا۔ اس نے زویا کی برتھ ڈے پارٹی پر جو رویہ یشما کے ساتھ اپنایا تھا، اس سے وہ پریشان تھا۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ کنواری تھی۔ میں نے مذہبی اعتبار سے بھی گناہ کیا ہے۔ زویا کو ملنے والی تکلیف میں اسے پول میں پھینک کر دے چکا تھا۔ پھر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ریان یزدانی کو راتوں میں یشما یزدانی کی معصوم سی شکل یاد آ جاتی تھی۔ اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے یشما اس کے گھر بھی نہیں آئی تھی، اور وہ اپنے کام میں اتنا بزی رہتا تھا کہ کبھی فرصت سے سوچ ہی نہ پایا کہ یشما سے معافی مانگ لے یا خیر خبر لے لے۔ جب عید آئی تو اس کی 1 دن کی آفیشیل چھٹی تھی اور گھر میں بیٹھا زویا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ دن میں جب زویا وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو ریان یزدانی اوپری پورشن کے ٹیرس میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جب اسے یشما کی یاد آنے لگی، اس نے موبائل کھولتے انسٹاگرام دیکھے کہ کہیں یشما نے کسی کو فالو تو نہیں کیا۔ انسٹاگرام دیکھتے اس کے چہرے پر تبسم بکھر گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ مطلب میری باتیں مانی جاتی ہیں؟
دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ وہ بلش کرتے مسکرایا اور پھر یشما کو واٹس ایپ پر دیکھا۔ یشما کی کوئی تصویر نہیں دکھ رہی تھی اور نہ لاسٹ سین آن تھا۔ میرا نمبر سیو نہیں ہے، اس نے تعصب سے سوچا، یا پھر ڈی پی نہیں لگائی ہوئی۔ اس نے یشما کو کال ملا دی۔ بیل جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس نے اب دوسری مرتبہ کال ملائی۔ اس مرتبہ بھی نتیجہ 0 رہا تھا۔ کال پک اپ نہیں ہوئی۔ ریان یزدانی کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اس نے واٹس ایپ پر میسج کیا، ہے یشما، اٹس می ریان یزدانی، پک اپ مائی کال۔ ریان یزدانی کا میسج ڈیلیور ہو گیا تھا لیکن سین نہیں ہوا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ریان یزدانی کو غصہ آنے لگا۔ تم میری کال اٹھا رہی ہو یا میں وہاں تمہارے گھر آؤں؟ ریان یزدانی نے غصے میں میسج بھیجا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں میسج ریڈ ہو گیا۔ نہیں، ریان جو آن لائن تھا نہیں کا جواب دیکھ کر مسکرایا۔ کال اٹھاؤ شاباش، ریان نے میسج بھیجا اور جیسے ہی سین ہوا ریان نے کال ملا دی تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ السلام علیکم مس یشما، کیسی ہیں آپ؟ یشما جو اپنی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی، تیز دھڑکنیں سنبھال رہی تھی، ریان یزدانی کی آواز پر سہمتے ہوئے بامشکل جواب دینے لگی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ یشما نے گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے سلام کیا ہے مس یشما، ریان یزدانی مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ یشما کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے ریان یزدانی سے حد درجے ڈر لگتا تھا، اور جب سے ریان کے گھر سے آئی تھی ریان کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی۔ نہ جانے آج ان کی کال کیوں آ رہی ہے۔ وہ کب سے گھبراہٹ کا شکار تھی جب اسے میسج بھی آ گیا۔ وہ 2 گھنٹے سے موبائل کے پاس تھی، پریشان تھی، اور جب ریان کی دھمکی زدہ میسج آیا تو مجبوراً اسے میسج سین کر کے کال اٹھانی پڑی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی گھبراہٹ پر کیسے قابو پائے۔ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یشما سلام کا جواب دیتے چپ ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں مس یشما، آپ کیسی ہیں؟ عید مبارک ہو بہت بہت۔ یشما نے جھرجھری لیتے اپنا سر ہلایا۔ میں ٹھیک، خیر مبارک۔ آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ یشما نے جلدی سے سوال کر لیا کہ وہ کال کاٹ دینا چاہتی تھی۔ اس سے ریان یزدانی سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ فکشنل رائٹنگ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے، کامنٹ کیجئے، ٹارگٹ کو پورا کیجئے۔ آج کی ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 50 کامنٹس اینڈ 100 لائکس، جو ٹارگٹ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ لائک اور کامنٹ لازمی کیا کریں، لیکن آپ لوگ ٹارگٹ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ٹارگٹ پورا کرنے لگیں تو ویڈیو آپ لوگوں کو 1 دن بعد ہی مل سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو۔ اور جتنے لوگ بھی کامنٹ کرتے ہیں وہ صرف ہارٹ مت بنایا کریں، ہارٹ ایموجی یا پھر کسی قسم کی صرف ایموجی بنا کے مت بھیجا کریں۔ کائنڈلی رائٹر نے 8-9 گھنٹے لکھ کر آپ کو قسط دی ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس کے لکھے ہوئے کے اوپر ریویو دیا کریں، اس کے اوپر بات کیا کریں کہ آج آپ لوگوں کو کون سی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ کم سے کم 2-3 لفظ ہی لکھ دیا کریں کہ ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، یا پھر ایپیسوڈ گڈ تھی، ایکسیلنٹ ایپیسوڈ۔ اس طرح سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ تو لکھا کریں نا۔ صرف اور صرف ایموجی بنانے سے تو ریویو نہیں ہوتا نا۔ صرف اور صرف ایموجی ریئیکٹ کرنے سے یا ایموجی کامنٹ میں بھیجنے سے تو ریویو نہیں ملتا نا۔ ریویو تو دیا کرے نا،
ایپیسوڈ کے اوپر کہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، کیا چیز اچھی لگی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ کس کے اوپر چاہیے، کون سے کپل آپ کو پسند آ رہا ہے، کس کپل پر آپ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب آپ بتائیں گے تو ہی تو مجھے پتہ چلے گا نا. اور آپ لوگوں کا فیوریٹ کپل کون سا ہے یہ بھی لازمی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے. دوسری بات، کتنے لوگ ہیں جو میرے وائس اوور کے ساتھ ناول کو پڑھتے ہیں، یہ بھی مجھے بتائیے کہ وائس اوور کے ساتھ آپ لوگ ناول پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا پھر آپ خود پڑھتے ہیں. باقی ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.